ویلکم بیک، السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد سفیان، آپ دیکھ رہے ہیں پاک فرینڈز انفو بلاگ۔ معزز ناظرین، آج ہم پاکستان کے ایک نامور شہر سیالکوٹ کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں، اس کی مکمل ہسٹری آپ کو بتانے والے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لازم سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، پاکستان کے صوبہ پنجاب کا اہم شہر سیالکوٹ ہے، جو دریائے چناب کے کنارے واقع ہے۔ 30 لاکھ آبادی والا یہ شہر لاہور سے 125 کلومیٹر دور ہے، جبکہ مقبوضہ جموں سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ضلع سیالکوٹ 4 تحصیلوں پر مشتمل ہے: تحصیل سیالکوٹ، تحصیل ڈسکہ، تحصیل پسرور اور تحصیل سمبڑیال۔ یہ پاکستان کا ایک اہم صنعتی اور زرعی شہر ہے، جو کافی مقدار میں برآمدی اشیاء جیسا کہ سرجیکل کھیلوں کا سامان، چمڑے کی مصنوعات اور کپڑا پیدا کرتا ہے۔ سیالکوٹ کی برآمدات 1000 ملین امریکی ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔ چاول اور گندم کی فصل یہاں بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ سیالکوٹ کو شہر اقبال بھی کہا جاتا ہے۔ عظیم مسلمان فلسفی، شاعر، قانون دان اور مفکر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ یہ پاکستان کا 12واں بڑا شہر ہے۔ عزیز ناظرین، سیالکوٹ جسے سب سے پہلے راجہ سل عرف سلوان نے آباد کیا اور اس کا نام سلکوٹ رکھا۔ راجہ سل کشتری تھا، جس کی سلطنت کشمیر تک پھیلی تھی۔ اس کی ایک لاڈلی بیٹی کاشتی بھی تھی، جس کے لیے اس نے خصوصی طور پر ایک تالاب بھی بنوایا تھا، جہاں آج کل جناح ہال ہے۔ اس کے یہاں پر نئے حملہ وار ہوئے جو ہن کہلواتے تھے۔ ان کا مشہور راجہ سالبہن تھا، جس کے 2 بیٹے تھے، پورن اور رسالو۔ پورن کی ماں کا نام اچرا تھا، جبکہ رسالے کی ماں لونا تھی۔ جنوبی ایشیا کے چند امیر ترین شہروں میں سے ایک سیالکوٹ صوبہ پنجاب کے شمال مشرقی کونے میں واقع ایک گنجانی باز ضلع ہے، جس کے مشرق میں ضلع نارووال، مغرب میں ضلع گجرات اور گوجرانوالا، جنوب میں ضلع گوجرانوالا اور ضلع شیخوپورہ، جبکہ شمال میں مقبوضہ جموں کشمیر واقع ہے۔ ورکنگ باؤنڈری اسے مقبوضہ کشمیر کے ضلع جموں سے الگ کرتی ہے۔ 3016 مربع کلومیٹر پر محیط ضلع سیالکوٹ رچنا دوآب کا ایک اہم اور زرخیز علاقہ ہے۔ کشمیر ہلز کی آغوش میں آباد اس ضلع کو ایک جانب سے نالا ڈیک اور دوسری جانب سے دریائے چناب نے گھیر رکھا ہے۔ ضلع سیالکوٹ کی کل آبادی 67,23,893 نفوس پر مشتمل ہے، اور اس میں 7 ٹاؤنز اور 2,348 دیہات شامل ہیں۔ کشمیر کے پہاڑوں سے ٹکرا وادی کے گلزاروں میں مہکتی ہوئی ہوائیں بادلوں سے سرسراتی ہوئی جب سیالکوٹ پہنچتی ہیں تو یہاں کا ہر ایک شجر جھوم کر فضا کو خمار آلودہ کر دیتا ہے۔ یہ روح پرور ماحول بڑے بڑے عارفوں اور درویشوں کی دھیان سے گیاں کی منزل تک لے جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس علاقے کو مہاتماؤں کی سرزمین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، راجہ سل، جس کا نام راجہ سلوان بھی تھا، اس نے یہ شہر آباد کر کے اس کا نام سیالکوٹ رکھا۔ بوسیدہ کھنڈر، سلاطین کے مقبرے، مسمار قلعے، قدیم گلیاں، نوآبادیاتی دور کے چرچ، چپے چپے پر پرانی ادوار کے نقش و نگار اس کی گزشتہ بڑائی کے افسانے دہراتے ہیں۔ جس قدر در پدر انقلابات اور زمانے کی نیرگنگیاں سیالکوٹ کے حصے میں آئی، شاید یہ کوئی شہر ماسوائے ملتان کے ان کا متمل ہو سکا ہو۔ اس علاقے کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ نہ صرف ہندو اور مسلمان بلکہ سکھوں، فارسیوں، افغانیوں، ترکوں اور مغلوں نے بھی اس علاقے کی طرف ہجرت کی۔ سیالکوٹ کی قدیم زرخیز تاریخ کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور قدیم شہر ساگالا کا ہے۔ آس پاس کے علاقے میں کھدائی سے یہاں قدیم یونانی تہذیب کے آثار ملے ہیں، جن میں یونانی سکے، اسٹوپے شامل ہیں۔ قدیم یونانی کتابوں میں اس شہر کا ذکر ساگالا کے نام سے ملتا ہے، جو انڈو یونانی سلطنت کا پایا تخت تھا۔ ضلع کی مختلف جگہوں پر کھدائیوں سے اس دور کے قدیم یونانی نقشے بھی برآمد ہوئے۔ اس کے بعد ہندو راجہ سل کا دور آیا، جس نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ راجہ سالبہن جو گجر تھا، اس نے اسے کشمیر کا حصہ بنا کر یہاں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا اور اسے اس شہر کے نام پر سیالکوٹ قلعہ کا نام دیا۔ اس راجہ کی 2 بیویاں تھیں، اچرا اور لونا۔ 2 بیٹے تھے، پورن اور رسالو۔ دوسرا دور مسلم سلطنت کا دور ہے، جو شہاب الدین محمد غوری کی حکومت کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔
غوری لاہور تو فتح نہ کر سکا، لیکن اس نے سیالکوٹ کو اہمیت دیتے ہوئے یہاں ایک گریزن کی بنیاد رکھی۔ 1520 میں عثمان غنی کی قیادت میں مغل افواج شہر میں داخل ہوئیں۔ اکبر کے دور میں موجودہ ضلع سیالکوٹ رچنا آباد سرکار کے نام سے صوبہ لاہور کا حصہ تھا۔ پھر شاہ جہاں کے دور میں علی مردان خان یہاں کا حکمران رہا۔ 18ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد سکھ راجہ رنجیت سنگھ نے 40 سال تک اس علاقہ میں اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ 1849 کی جنگ سے سیالکوٹ کے تاریخی تیسرے دو نو آبادیاتی دور کا آغاز ہوا، جب انگریزوں نے رنجیت سنگھ کو ہرا کر سیالکوٹ سمیت پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ 1857 کی جنگ میں آزادی میں سیالکوٹ میں تعینات رجمنٹ نے بغاوت کر دی اور مقامی افراد نے بھی انگریز سرکار کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ بہت سے لوگوں نے سیالکوٹ کے قلعے میں پناہ لی اور اپنی جان بچائی، تاہم انگریز سرکار نے اسے بغاوت کو کچل دیا۔ سیالکوٹ شہر کے بھرپور ترقی بھی اسی نو آبادیاتی دور میں ہوئی۔ 1899 میں مرے کالج کی بنیاد رکھی گئی۔ 1980 میں وزیر آباد سیالکوٹ ریلوے ٹریک کو جموں تک توسیع کر دی گئی، جبکہ سیالکوٹ تناروال ریلوے لائن 1915 میں کھول دی گئی۔ اسی دور میں سیالکوٹ دھائی اشیاء کے حوالے سے ابھر کر آیا۔ معزز ناظرین، سیالکوٹ کی سرجیکل صنعت کی بھی ایک الگ کہانی ہے۔ انگریز دور میں یہاں کے مشن اسپتال کے تمام تر آپریشن کے لیے اوزار شہر میں مرمت کیے جاتے تھے، اور آہستہ آہستہ ان کو بنانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا، یہاں تک کہ 1920 تک سیالکوٹ کے آلات جراحی پورے برِ صغیر میں استعمال ہونے لگے۔ دوسری جنگ عظیم کی بدولت یہ صنعت اپنے عروج پر پہنچ گئی، جب تاج برطانیہ نے اپنی سرجیکل اوزاروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہاں نت نئی تکنیکیں متعارف کروائیں۔ جنگ عظیم کے دور میں لاتعداد لوگ بھی ضلع سیالکوٹ میں آنے لگے اور یہاں بسنے لگے۔ بڑی تعداد میں بسنے والی عوام کے ٹیکسوں سے شہر کا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا، یہاں تک کہ سیالکوٹ کا شمار برِ صغیر کے ان چند شہروں میں ہونے لگا کہ جن کا اپنا ذاتی بجلی فراہم کرنے کا ادارہ تھا۔ آزادی کی تحریک شروع ہونے کے کافی عرصے بعد بھی سیالکوٹ پرامن رہا، جبکہ اس کے قرب و جوار میں لاہور، امرتسر، لدھیانہ فسادات میں جلتے رہے۔ تحریک پاکستان میں اس شہر کا ایک اہم کردار تھا۔ پاکستان کا نظریہ پیش کرنے والے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اسی دھرتی کے سپوت تھے، جبکہ 1994 کا تاریخی سیالکوٹ کنونشن بھی یہی منعقد ہوا، جس میں قائد اعظم سمیت مسلم لیگ کے بڑے بڑے رہنماؤں نے شرکت کی، اور آخرکار 1947 میں تقسیم پاکستان کے وقت اسے شامل کر دیا گیا۔ سیالکوٹ کا چوتھا اور آخری دور اس کی موجودہ تاریخ ہے۔ تقسیم کے بعد بہت سے مسلمان مہاجرین یہاں آ بسے۔ آزادی کے بعد سیالکوٹ میں بہت کم صنعتیں رہ گئی تھیں۔ سیالکوٹ کی صنعت کر یہاں ہجرت کر کے آنے والوں نے نئی جوش و جذبے کے ساتھ دوبارہ پروان چڑھایا، اور حکومت پاکستان نے بھی ان کی بھرپور مدد کی۔ 1960 کے دوران ضلع بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا اور سیالکوٹ کو جی ٹی روڈ سے ملا دیا گیا۔ 1965 کی جنگ میں بھارت نے جموں کی طرف سے سیالکوٹ پر حملہ کیا۔ پاک فوج نے کامیابی سے شہر کا دفاع کیا اور سیالکوٹیوں نے بے جگری سے اپنی فوج کا ساتھ دیا۔ غیور شہری بھارتی ٹینکوں کے سامنے ہم باندھ کر لیٹ گئے اور چونڈا کے محاذ پر بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ یہ وہ محاذ ہے جہاں جنگ عظیم دوم کے بعد دنیا کی دوسری بڑی ٹینکوں کی لڑائی لڑی گئی۔ اہل سیالکوٹ کو بہادری کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے 1966 میں سیالکوٹ کے باسیوں کو حلال استقلال سے نوازا۔ اہلیان لاہور اور سرگودا کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے۔ 1971 کی جنگ میں بھی سیالکوٹ کا بھرپور دفاع کیا گیا، یہاں تک کہ بھارتی علاقے میں چھب سیکٹر پر پاک فوج کا قبضہ ہو گیا۔ 1991 میں ضلع سیالکوٹ کی ایک تحصیل نارووال کو الگ کر کے ضلع کا درجہ دے دیا گیا۔ ضلع سیالکوٹ میں پسرور، سمبڑیال، ڈسکا اور سیالکوٹ کی تحصیلیں شامل ہیں۔ 3016 مربع کلومیٹر رقبے کے حامل ضلع سیالکوٹ کی آبادی لگ بھگ 38,93,672 نفوس پر مشتمل ہے۔ طبعی خد و خال کے لحاظ سے سیالکوٹ کی زمین ہموار زرخیز ہے۔ ضلع کے شمال مغرب میں بجوات کا جنگلاتی حفاظتی علاقہ ہے جو دریائے چناب اور اس کے معاون طویل دریا کے درمیان ہے۔ دریائے چناب ضلع سیالکوٹ اور گجرات کی سرحد پر بہتا ہے۔ جموں کے پہاڑوں میں ایک چھوٹے سے نالے کی شکل میں بہتا یہ دریا سرحد کے اس پار چندر باغ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سرحد کو اس پار اسے چناب کا نام دیا گیا۔ چناب کا نام چن اور آب سے مل کر بنایا ہے، جس میں چن کا مطلب چاند اور آب کا مطلب پانی۔ یہ دریائے چندرا اور دریائے بھاگا کے بالائی ہمالیہ میں ٹنڈی کے مقام پر ملاب سے بنتا ہے۔
جو بھارت کی ریاست ہماچل پردیش کے ضلع لاہور میں واقع ہے۔ معزز ناظرین، بالائی علاقوں میں اس کو چندرا باغ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ جموں کشمیر کے جموں کے علاقے سے بہتا ہوا بذریعہ کوہ پیر پنجاب ضلع سیالکوٹ کے میدانوں میں داخل ہوتا ہے۔ مرالا کے مقام پر اس کے سینے پر بند باندھ دیا گیا ہے، جسے مرالا ہیڈ ورکس کہا جاتا ہے۔ یہاں سے دو بڑی نہریں مرالا راوی لنک کینال اپر چناب کینال کے نام سے نکالی گئیں۔ 1968 میں بنایا گیا یہ بند ضلع کا ایک مشہور تفریحی مقام۔ نالا ڈیک سیالکوٹ کے مغرب میں بہتا ہے۔ یہ ایک برساتی نالہ ہے جو مقبوضہ جموں کشمیر سے سیالکوٹ میں داخل ہوتا ہے، جس کے ایک طرف تحصیل پسرور جبکہ دوسری جانب ضلع ناروال کا علاقہ ہے۔ سیالکوٹ کی آب و ہوا گرم مرطوب ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ سردیوں میں کم سے کم 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سیالکوٹ کا شمار پنجاب کے ان چند اضلاع میں ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ سالانہ بارش کی اوس 980 ملی لیٹر ہے۔ ضلع کے بیشتر رقبہ زرخیز ہے، جس پہ چاول، گندم، گنا، مکئی، جوار، آلو، لہسن اور دالیں کاشت کی جاتی ہیں، جبکہ کئی مقامات پر امرود، جامن اور انار کے باغات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ضلع کا کچھ ایکڑ رقبہ جنگلات نے گھیرا رکھا ہے۔ سیالکوٹ پنجاب کا تیسرا بڑا صنعتی شہر ہے، جس کی مشہور صنعتوں میں کھیلوں کا سامان بنانے کے آلات جراحی، چمڑے کی مصنوعات، کیمیکل بنانے، کوکنگ آئل اور ویجیٹیبل گھی، ٹائر اور ربڑ کی مصنوعات، ادویات بنانے، سٹیل کے برتن بنانے، آٹا پیسنے، دستانے بنانے، موسیقی کے آلات بنانے، چاول چھڑنے کے کارخانے شامل ہیں۔ پاکستان کے امیر ترین شہروں میں سے ایک سیالکوٹ کی سب سے بڑی صنعت کھیلوں کا سامان بنانے کی صنعت ہے۔ 100 سال سے بھی زیادہ پرانی یہ صنعت شروع میں کرکٹ، ہاکی اور پولو کا سامان بناتی تھی۔ 1918 میں فٹ بال بھی ان میں شامل ہو گئی، جو سنگاپور میں مقیم برطانوی فوج کے لیے بنائی جاتی ہے۔ آج کھیلوں کی دنیا کے تمام مشہور کمپنیاں اس شہر سے پوری دنیا میں سامان برآمد کر رہی ہیں۔ عالمی سطح پر فٹ بال کی 60 سے 70% طلب سیالکوٹ سے پوری کی جاتی ہے۔ سیالکوٹ کی تقریباً مصنوعات برآمد کر دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ شہر پاکستان کی کل برآمدات میں 9% حصہ رکھتا ہے۔ یہ برآمدات سیالکوٹ ڈرائی پورٹ کے علاوہ لاہور اور کراچی سے بھی بھیجی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ لاہور موٹر وے بھی تکمیل کے مراحل سے گزر رہی ہے، جو اس شہر کو ترقی کی 7ویں آسمان تک لے جائے گی۔ اقبال کے شاہینوں کی محنت اور لگن پاکستان کے نقشے پر ایک اور ایئرپورٹ سیال کے ابھر کر سامنے آیا۔ یہ پاکستان کا واحد نجی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ اس ایئرپورٹ پر اندرونی پروازوں کے علاوہ خلیجی ممالک کو بھی پروازیں جاتی ہیں۔ اب ذکر ہو جائے شہر اقبال کی تاریخی و سیاحی جگہوں کا۔ اقبال کے دیس کی سب سے بڑی پہچان خود شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ہیں۔ سیالکوٹ کے پرانے حصے میں واقع ان کا گھر اقبال منزل کو دور دور سے لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ یہ گھر علامہ اقبال کی جائے پیدائش ضرور ہے، مگر یہ مکان ان کے بھائی شیخ عطا محمد کے حصے میں آیا تھا، جبکہ سیالکوٹ ہی میں علامہ اقبال کے والد کا ایک اور مکان تھا جو علامہ اقبال کے حصے میں آیا تھا۔ 1971 میں حکومت نے پاکستان کے قومی شاعر کی جائے پیدائش کا قومی یادگار قرار دے کر یہ مکان شیخ عطا محمد کی اولاد سے خریدا تھا، مگر 9 مرلے کے اس 3 منزلہ مکان کی حالت بہت بوسیدہ تھی۔ اب اس عمارت کو حکومت پاکستان نے قومی ورثہ قرار دے دیا اور نئے سر سے اس کی تزئین اور آرائش کروا کر اس کے کچھ حصوں کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ہندوستان اور خصوصاً سرزمین پنجاب پہ گہرے اثرات چھوڑ دیے، چاہے وہ تاریخ ہو، ثقافت ہو، فن تعمیر ہو یا رسم و رواج ہو۔ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں پنجاب کے طول و عرض میں کئی مندریں، عبادت گاہیں بنائی گئیں۔ سیالکوٹ شہر کا شوالا تیجا سنگھ مندر بھی انہی میں سے ایک ہے، جو تیجا سنگھ نامی ہندو نے بنوایا تھا۔ آج بھی سیالکوٹ کی بلند ترین عمارات سے ایک ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی، جس کو انگریز غدر کا نام دیتے ہیں، یہ سیالکوٹ میں ہوئی۔ بغاوت میں انگریزوں نے اس شوالے میں پناہ لی۔ بہت سے انگریز اس دوران مارے گئے۔ لاہور سے آنے والی انگریز فوج نے ان کو یہاں سے نکالا۔ شہر کے پرانے حصے میں اقبال منزل سے کچھ آگے جائیں تو ایک راستہ اوپر کی طرف اس مندر کی طرف لے جاتا ہے۔ شوالا مندر دیوتا شیو کے مندر کو کہا جاتا ہے، جہاں خاص طور پر شیو کی پوجا کی جاتی ہے۔ ساتھ میں شیو کی بیوی پاروتی کی بھی پوجا ہوتی ہے اور شیو کے ببل نندی کی مورتی یا تصاویر بھی موجود ہوتی ہے۔
مقامی افراد کے مطابق 200 سال قدیم اور تاریخی سیالکوٹ کے مصنف راشد نیاز مرحوم کے مطابق 1000 سال قدیم یہ مندر تقریباً 100 فٹ کی اونچائی پر واقع ہے۔ 1992 کے بابری مسجد فسادات کے جواب میں ایک مشتعل گروہ نے اسے نقصان پہنچایا تھا۔ اس دن کے بعد مقامی ہندوؤں نے یہاں عبادت کرنا بند کر دیا۔ سیالکوٹ کی میونسپل کمیٹی نے یہاں ایک پارک بنا دیا ہے جہاں آس پاس کے گھروں کو بچے کھیلنے آتے ہیں۔ ہماری قوم جسی کے عین مطابق تاریخ کی اس یادگار دور کو ہم نے اس عمارت کی طرح فراموش کر دیا تھا، لیکن حکومت وقت نے حال ہی میں اس کی مرمت اور تزئین آرائش کروا کر اسے عوام کے لیے کھول دیا۔ یہاں میں بات کر لوں گھنٹہ گھر سیالکوٹ کی۔ سیالکوٹ کا گھنٹہ گھر کینٹ میں صدر بازار کے بیچوں بیچ استدادہ ہے، جسے اقبال اسکوائر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا سنگ بنیاد شیخ غلام قادر اور سیٹھ رائے بہادر نے رکھا تھا۔ ایک صدی سے بھی قدیم اس گھنٹہ گھر کی تاریخ کی عروج و زوال دیکھ رکھے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کئی بار مرمت کی گئی ہے، لیکن بنیادی ڈھانچے وہی ہے۔ 5 منزلہ اس ٹاور کی اوپری منزل پر بڑی سائز کی گھڑیال لگی ہوئی ہے جو رومن ہندسوں میں وقت بتاتی ہیں۔ برطانوی دور میں برے صغیر کے لیے شہروں میں گھنٹہ گھر بنائے گئے، جن میں سے سیالکوٹ بھی ایک تھا۔ معزز ناظرین، اگر ہم سیالکوٹ کی بات کریں تو کئی گھنٹے گزر جائیں، لیکن میں یہاں پہ کم وقت میں سیالکوٹ کی مختصر تاریخ جو ہے وہ بیان کر چکا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔